میں ہوں عبدالعزیز لینگ، اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہر لیڈر کے لیے ہے، پھر چاہے وہ لیڈر کارپوریٹ ورلڈ کا ہو، فیملی کا ہو، سوشل گیدرنگ کا ہو، پولیٹکس کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ اگر وہ لیڈر ہے تو اس کو یہ بات سننی ہے، تو وہ آخر تک سنیں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر لگے کہ کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہے تو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی اور بھی ویڈیوز آپ کو سمجھ میں آئیں۔ جب ہم کبھی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ تو سوچا ہی ہوگا کہ یہ پریزنٹیشن جو ہو رہی ہے وہ بڑی اچھی ہے، اس میں نمبر بھی اچھے ہیں، اس میں چارٹس ہیں بڑے کلیئر، اس میں پروفیشنل سلائڈس بنی ہوئی ہیں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ تو مسنگ ہے۔ وہ مسنگ کیا ہے؟ وہ مسنگ ہے کنیکشنز۔ وہ مسنگ صرف ڈیٹا نہیں ہوتا، کنیکشن صرف ڈیٹا نہیں ہوتا، کنیکشن ایکچولی سٹوری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹوری، یہ کنیکشن کیسے بنتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھیں، آپ اسٹیو جابس کو دیکھیں، نیلسن منڈیلا کو دیکھیں، چاہے قائد اعظم ہی کو کیوں نہ دیکھیں، وہ نمبر پیش نہیں کرتے، انہوں نے کبھی اسپریڈ شیٹس نہیں دکھائیں، انہوں نے ویژن دیا، انہوں نے اسٹوری سنائی، انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ بتایا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، لیڈرشپ صرف ڈیٹا نہیں ہے، پریزنٹیشنز نہیں ہے، ایک اسٹوری ہے۔ نمبرز کنونس ضرور کرتے ہیں، مگر لیڈرشپ کے لیے اسٹوریز ضروری ہے، اسٹوریز لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے کنیکشن صرف ڈیٹا سے نہیں آتا۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ کیا دریافت کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی فیکٹ سنتے ہیں تو برین کے کچھ حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جب اسٹوری سنتے ہیں تو پھر ایموشنز بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، میموری بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، ویژن، سینسیشن سب ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ڈیٹا نہیں ہوتا، یعنی جب آپ صرف ڈیٹا دیتے ہیں کسی کو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اسٹوری دیتے ہیں تو لوگ یاد رکھتے ہیں، اور جو یاد رہتا ہے اصل بدلاؤ وہی لے کر آتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر صرف پریزنٹیشن نہیں دیتا، وہ بلیف پیدا کرتا ہے لوگوں کے اندر۔ میں آپ کو ایک سیناریو دیتا ہوں، دو مینیجرز ہیں، دونوں کی ٹیم ایک مشکل پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈیڈ لائن ٹائٹس ہیں، بجٹ کم ہے، ٹیم تھکی ہوئی بھی ہے، اوور ورکڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دونوں مینیجر کرتے کیا ہے۔ پہلا مینیجر میٹنگ بلاتا ہے، اسپریڈ شیٹ کھولتا ہے، نمبر دکھاتا ہے، اپرچونٹی دکھاتا ہے، مارکیٹ دکھاتا ہے، سارا ڈیٹا سامنے رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس 3 ہفتے ہیں، پرفارمنس بھی امپروو کرنی ہوگی، ٹارگیٹ پورے کرنے ہوں گے، ٹارگیٹ ٹارگیٹ ٹارگیٹ۔ دوسرا مینیجر کیا کرتا ہے؟ وہ میٹنگ بلاتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ مشکل وقت ہے، مجھے یاد ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم نے پچھلے سال بھی ایسا ہی ایک امپاسبل پروجیکٹ کیا تھا اور ڈیلیور بھی کیا تھا۔ اس وقت بھی سب نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ٹائم کم ہے، ریسورس کم ہے، لیکن اس وقت بھی آپ لوگوں نے یہ ڈیلیور کیا تھا، میں وہ کبھی نہیں بھولوں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ آج بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کون سی ٹیم زیادہ موٹیویٹ ہوگی، کون سی ٹیم ہے جو اگلے دن دل لگا کے کام کرے گی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہی فرق ہے ڈیٹا اور اسٹوری میں، یہی فرق ہے ایک مینیجر میں اور ایک لیڈر میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسٹوری کیسے بنائیں؟ اب میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک، اوتھینٹسٹی یعنی سچائی، آپ کی اسٹوری کی آپ کی اپنی ہونی چاہیے، دوسروں کی اسٹوری کوٹ نہ کریں، جھوٹ بھی نہ بولیں، لوگ فوراً پکڑ لیتے ہیں، اتنا مشکل کام ہے نہیں، لیکن جب وہ اپنی غلطی، اپنی مشکل، اپنا سفر شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ولنریبلٹی
ویکنس نہیں ہوتی. ولنریبلٹی ہی ایکچولی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. دوسری چیز ریلیونس ہے، یعنی تعلق. آپ کی اسٹوری کا تعلق آپ کے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ دبئی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی اسٹوری دبئی کے کانٹیکس میں ہونی چاہیے. پاکستان میں بزنس چلا رہے ہیں تو آپ کی اسٹوری وہاں کے چیلنجز کو ٹچ کرے. تبھی لوگ سنتے ہیں جب وہ آپ کی اپنی اسٹوری آپ کی اسٹوری میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. تیسری چیز ڈائریکشن، یعنی کہ سمت. ہر اچھی اسٹوری کا ایک میسج ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. آپ کی اسٹوری سن کر لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اگلا قدم کیا ہے. اسٹوری صرف انسپائر نہیں کرتی، اسٹوری ایکٹیویٹ کرتی ہے. تو آج کی بات صرف بزنس کے لیے نہیں، زندگی کے لیے بھی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، چلیں. اور یہ سوال سمجھے آپ سے نہیں پوچھ رہا، بلکہ سوال آپ کے اندر کے لیڈر سے پوچھ رہا ہوں. کیا میں صرف آج بچانے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں کل بھی بنا رہا ہوں؟ آج کی دنیا بہت فاسٹ ہے. ڈیڈ لائنز ہیں، پریشرز ہیں، فائنینشیل چیلنجز ہیں، فیملی چیلنجز ہیں، فیملی رسپانسبلٹیز ہیں. اور ان سب میں ہم کبھی کبھی صرف سروائیو کرنے میں لگ جاتے ہیں. بس آج کا دن گزار لو، مہینہ نکال لو، بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ صرف آج جیتتے ہیں وہ کل ہار بھی جاتے ہیں؟ اور اکثر ہوتا ہے، کیونکہ آج کے لیے کیے گئے کمپرومائزز کل کی فاؤنڈیشن کو کمزور کر دیتے ہیں. آج کی شارٹ کٹس کل کی رکاوٹیں بن جاتی ہیں. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی سب کچھ سہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ابھی یہ کر لو. وہ رکتے ہیں، سوچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہاں، لیکن 5 سال بعد یہ فیصلہ کیسا دکھے گا؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لیڈرز ہیں جو اپنی چیئر نہیں بچاتے بلکہ اپنی لیگیسی بناتے ہیں. یہ وہ انٹرپرینرز ہیں جو صرف اس ماہ کا پروفٹ نہیں دیکھتے بلکہ سسٹینیبل بزنس بناتے ہیں. یہ وہ والدین ہیں جو صرف بچوں کو خوش نہیں رکھتے بلکہ انہیں کیپیبل بناتے ہیں. اور جو لوگ مشکل وقت میں بھی مستقبل بچاتے ہیں وہی اصل میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں. تو آج کی پوری بات کو ایک جگہ لے کر آتے ہیں. لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ صرف آفس نہیں، لیڈرشپ صرف ٹائٹل بھی نہیں، لیڈرشپ سیلری بھی نہیں ہے. لیڈرشپ وہ مومنٹ ہے جب آپ کسی کو وہ دیکھنے میں مدد کرتے ہیں جو وہ خود نہیں دیکھ پا رہا. اور آپ یہ ڈیٹا سے نہیں کر سکتے، آپ کو یہ اسٹوری بنانی پڑتی ہے. آپ یہ صرف اسٹوری سے کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی اسٹوری شیئر کرتے ہیں، آپ کسی کو پرمیشن دیتے ہیں یہ کہنے کی کہ میں بھی کر سکتا ہوں. تو یہی لیڈرشپ کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. تو میں آج آپ سے ایک کام کرنے کو کہتا ہوں، صرف ایک. آج رات جب آپ سونے کے لیے لیٹیں، اس سے پہلے بیٹھ کر ایک کاغذ لیں یا اپنا فون ہی لے لیں، چلیے، اور لکھیں میں نے آج کیا بچایا اور آج میں نے کل کے لیے کیا بنایا. اگر دونوں کے جواب ہیں آپ کے پاس تو آپ صحیح راستے پہ ہیں. اگر آپ کے پاس صرف پہلے کا جواب ہے تو کوئی بات نہیں، آج کا دن ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وقت ہے. ابھی بھی وقت ہے ایک چھوٹا قدم اٹھانے کے لیے، کل کی طرف، اپنی اسٹوری کی طرف، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کل کے لیے کیا کیا. آپ کے فیصلوں کا
نتیجہ 5 سال بعد کیا نکلے گا، اس کے لیے پہلا قدم آپ کو آج اٹھانا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی ایک اسٹوری ہے، ہر اسٹوری کا ایک ہیرو ہوتا ہے، وہ ہیرو آپ ہیں، آپ کی اسٹوری آپ ہی ہیرو ہیں، اس لیے ہیرو بنے۔ ہیرو ہمیشہ فیوچر کی سوچتا ہے، صرف آج میں مت جئیں، اور سب سے بڑھ کے ماضی میں تو بالکل بھی نہیں جئیں۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں، اس سے سبق حاصل کریں اور آگے چلیں۔ اگر آپ نے ماضی کی غلطیاں دوبارہ ریپیٹ کی تو اس کا مطلب آپ نے سبق نہیں کیا، سبق حاصل ہی نہیں کیا۔ اور اگر آپ ماضی کو آج بھی یاد کر کے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش کہ میں یہ کر لیتا، کاش کہ میں کر لیتا، تو آپ نے ایسا کرتے ہوئے جب آپ یہ کریں گے، نہ صرف آپ اپنا حال برباد کر لیں گے، اپنا فیوچر بھی برباد کر لیں گے، کیونکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ ماضی چلا گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا، وہ واپس نہیں آنے والا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ماضی میں جا کے اس کو صحیح کر لیں، لہٰذا اس سے سبق سیکھیں۔ غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، انسانوں کا کام ہے، ہم بنے ہی ایسے ہیں کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب غلطی کر لیں تو اس غلطی سے سبق سیکھیں، اس کو سدھارنے کی کوشش نہ کریں، وہ ہو چکا، آپ جتنی کوشش کریں گے اتنا اس دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس سے غلطی نہ کریں، ماضی کو بھول جائیں، اس کا سبق یاد رکھیں، جو ہوا ہو گیا، آگے چلیں، وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانی، اور آج میں زندگی رہیں۔ آج کی زندگی ایک اسٹوری ہے آپ کی، اس اسٹوری کو شیئر کریں، کیونکہ آپ اس اسٹوری، اپنی اسٹوری کے آپ خود ہیرو ہیں۔ ہیرو کو ہیرو ہی ہونا چاہیے، ہیرو کو ایک لے مین، ایک عام آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ ہیرو کے پاس اسٹوریز ہوتی ہیں کامیابی کی، ہیرو کے پاس ناکامیوں کی بھی اسٹوری ہوتی ہے، تاکہ دوسرے بھی سبق سیکھیں کہ اس ناکامی سے بچیں کیسے۔ تو جناب، باٹم لائن اسٹوری کی یہ ہے کہ صرف آج میں مت جئیں، کل بنائیں، اپنے ہر فیصلے پہ یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ آگے کیا ہوگا، اور پھر فیصلے لیں۔ میں ہوں عبدالعزیز، اور یہ تھی میری آج کی اسپیچ۔ ملتے ہیں اگلی گفتگو میں، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم اگلی گفتگو میں بھی ایسی ہی کچھ باتیں کر سکیں۔